چاہے آپ ساری رات جاگ رہے ہو یا رات کے شفٹ میں کام کر رہے ہو، طویل عرصے تک جاگتے رہنا انسان کو بہت تکاتا ہے۔ دوستو، ایک یا دو دن بغیر نیند کے تمہیں مروائے گا نہیں، لیکن پورے ایک ہفتے کا کیا ہوگا؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ انسان 7 دن تک کیسے بغیر نیند کے رہ سکتا ہے، یعنی ایک ہفتہ جاگتے رہنا۔ دوستو، آپ اپنی زندگی کا 1/3 بستر پر لیٹ کر گزاریں گے۔ یہ قیمتی وقت آپ کو ضائع اور برباد لگ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ نیند آپ کے جسم کو خود کو ٹھیک کرنے دیتی ہے اور ضروری حیاتیاتی افعال یعنی بایولوجیکل فنکشن انجام دیتے ہیں۔ جب آپ سوتے ہیں، آپ کا جسم ہارمونز جاری کرتا ہے اور ٹیشوز کی مرمت کرتا ہے، پرانے سیلز کو نئے سیلز سے بدلتا ہے۔ لیکن جب آپ سونا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 1963 میں ایک امریکی ہائی اسکول کے طالب علم رینڈی گارڈنر نے بغیر نیند کے طویل ترین وقت رہنے کا عالمی ریکارڈ توڑا۔ وہ سائنس فیئر پروجیکٹ کے حصے کے طور پر 11 دن تک جاگتے رہے۔ رینڈی گارڈنر کے بارے میں نے ایک آلریڈی ویڈیو بنائے ہے۔ دوستو، کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے تک اس چیلنج کو سنبھال سکتے ہیں جو رینڈی گارڈنر نے 11 دن بغیر نیند کے گزارے ہیں؟ کیا آپ ایک ہفتہ گزار سکتے ہیں؟ دوستو، آؤ دیکھتے ہیں۔ پہلے دن یعنی 24 گھنٹے سیدھے رہنے سے آپ کی توجہ اور کارکردگی متاثر ہوگی۔ آپ تھوڑے تھکے ہوں گے اور اونگ رہے ہوں گے، لیکن یہ پھر بھی قابل انتظام اور برداشت ہوگا۔ دوستو، نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ گاڑی چلانے کے لیے آپ کو 6 یا اس سے زیادہ گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیند 6 گھنٹے سے کم ہو 24 گھنٹے میں، تو آپ کے حادثے کا شکار ہونے کے امکانات 3 گنا سے زیادہ ہوں گے۔ اس لیے اس چیلنج کے ساتھ ساتھ آپ کو گاڑی سے بھی دور رہنا پڑے گا۔ ایک دن تو گزر گیا، اگر آپ بمشکل سے اپنی آنکھیں کھول رکھ سکتے ہیں تو کھولیں، کیونکہ آپ نے تو ایک ہفتہ چیلنج سنبھالنا ہے۔ 36 گھنٹے آپ کا جسم سٹریس کا شکار ہو جائے گا۔ آپ معمول سے زیادہ کورٹیسول پیدا کر رہے ہوں گے۔ بہت زیادہ سٹریس ہارمون آپ کے جسم یعنی امیون سسٹم کو خراب کر سکتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے بہت تھکاوٹ۔ دوستو، آپ بہت تھکاوٹ محسوس کریں گے اور آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی، جس طرح بھوک میں اضافہ ہوگا، آپ کو سردی لگ رہا ہوگا۔ جی ہاں، یہ معمول کی بات ہے۔ آپ کے جسم کی درجہ حرارت کم ہوتا جاتا رہے گا۔ جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کے دماغ کے مختلف حصوں میں درد ہوگا اور بات چیت میں ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نئی معلومات سیکھنا یا سماجی یعنی سوشل پوائنٹس پر عمل کرنا مشکل ہوگا اور آپ سے غلطیاں ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی کام نہیں کرنا اس چیلنج میں۔ چلو ٹھیک ہے، 48 گھنٹے تو مکمل ہو گئے۔ تیسرا دن، اس وقت تک حالات کافی خراب ہو جائیں گے۔ آپ کو دھند لگ سکتی ہے یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے بالکل خبر بھی نہیں ہوں گے۔ چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا یا یاد رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ بہت زیادہ چڑچڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے بیمار ہونے کا بھی زیادہ امکان ہوگا، کیونکہ آپ کا امیون سسٹم بیماری سے اس طرح لڑ نہیں سکتا جس طرح عام طور پر ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا دن بھی گزر جائے گا، لیکن آپ کو 4 دن رہ گئے۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم کو اور کیا ہوتا ہے۔ چوتھا دن، آپ کا جسم بالکل بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ بالکل ہینگ ہوتا جا رہے گا اور آپ کے جسم گلوکوز کو صحیح طریقے سے میٹابولائز کرنا بند کر دے گا، جس سے آپ کی انرجی کی فراہمی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ بہت پیلے نظر آئیں گے۔ گفتگو یا اپنے خیالات پر توجہ مرکوز کرنا بہت مشکل ہوگا۔ نیند کی کمی کے بارے میں سوچیں۔ نیند کی کمی اس کو بھی متحرک کرے گی، جیسے ہیٹ فینامنا کہا جاتا ہے، یعنی جب آپ اپنے سر کے گرد پریشر محسوس کرتے ہیں اور آپ شاید غلط معلومات پر یقین کریں گے، یعنی حقیقت میں جو چیز بھی ہو آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ جیسے کہ اسٹرابری کا رنگ ریڈ ہے تو آپ کو اسٹرابری بھی بلو نظر آئے گی۔ 5واں دن، 4 دن ہو گئے۔ اب تک آپ حقیقت کی ترجمانی کرنے سے قاصر ہوں گے۔ ہاں، آپ کو اکثر فریب دھوکہ نظر آنے لگیں گے اور بے حسی میں اضافہ ہوگا۔ آخر کار آپ کا دماغ ٹھیک سے کام کرنا بند کر دے گا۔ یہ اعضاء کی خرابی اور غیر معمولی معاملات میں موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ڈے 6، چھٹے دن، اس چیلنج کو 5 دن ہو گئے۔ آپ کی نیند کی کمی یعنی سائیکک علامات ڈرامائی طور پر خراب ہونے والی ہے۔ دوستو، آپ کا دماغ ان معلومات کی بوجھ کو حل نہیں کر سکے گا جس کا آپ کو روزانہ سامنا ہوتا ہے، یعنی آپ بالکل اب نارمل شخص ہے۔ اب آپ کے نیورون دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے مناسب غذا کے بغیر۔ آپ کو ہر چیز پر بہت زیادہ سوچنا کرنا پڑے گا۔ آپ کے دماغ کو غیر ضروری اشیاء کو پروسیس کرنے اور فلٹر کرنے کے لیے گھنٹے لگیں گے اور یہ تمیز کرنے کی جدوجہد ہوگی کہ کیا اصلی ہے اور کیا نقلی ہے۔ دوستو، آپ کا جسم بہت خراب چکا ہوگا، لیکن ٹھہرو، آپ کا چیلنج بھی
90% ختم ہو گیا اور آپ کو صرف ایک ہی دن رہ گیا، 7واں دن۔ 6 دنوں کے بعد آپ مکمل طور پر تھک چکے ہیں۔ دوستو آج آپ کا 7واں دن ہے۔ آپ کا ذائقہ، سونگنے اور سننے کی سینس ختم ہو جائے گی۔ جبکہ آپ اپنا سارا گلوکوز استعمال کر چکے ہیں تو آپ کا بھوکا جسم آپ کی فیٹس کو کھانا شروع کر دے گا، یعنی اس تمام عضلاتی ماس کو الوداع کہو جس کو بنانے کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے۔ اور تقریباً 7 دن کی نیند نہ آنے کے بعد آپ کی علمی اور سینسری صلاحیتیں ناکارہ ہو جائے گی، لیکن ارے آپ نے یہ کر دیا۔ لیکن دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ چیلنج مکمل کر دیا۔ آپ ابھی اپنے آپ کو بستر پر لیٹ سکتے ہیں۔ دوستو 7 دن کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بہت جلد سو جائیں گے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ آپ کو سونے میں مشکل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو سونے میں دشواری ہو رہی ہے تو دوستو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ASMR ویڈیوز دیکھنے سے آپ کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح پہلے دن آپ 12 سے 14 گھنٹے سو جائے، دوسری دن آپ 10 گھنٹے سو جائے، تو تیسری دن آپ بالکل نارمل انسان کی طرح ہو جائیں گے۔ دوستو اس طرح کی کریٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں۔